إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. یہ سورہ یونس ہے، اپنا یوسف ہے اور اپنے آخری مراحل میں ہے. سارا قصہ ختم ہو چکا ہے اور بھائی سرنگوں ہو چکے ہیں. اب یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے. ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب اے میرے پروردگار قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے ملک عطا فرمایا. یہ جو بادشاہی ہے، یہ جو حکومت ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. اس کا نیکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کا کسی کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے کہ وہ نیک ہو جائے گا تو اللہ اسے بادشاہ بنا دے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. فاجر فاسقوں کو دے رکھتا. فرعون و کیسر اور کسریٰ کتنے نسل در نسل جو ہے وہ لوگ بیٹھے رہے اور اللہ کے منکر رہے. اس کی کوئی دلیل نہیں. رسولوں میں سے 3-4 رسولوں کے سوا باقی کسی کو بھی بادشاہی نہیں ملی. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک اسلام حکومت میں نہیں آئے گا تب تک وہ دین نہیں بنے گا، ایسی بات نہیں. ہم پر حج فرض ہے، لیکن اس وقت جب ہمارے پاس حج کے اسباب ہو جائیں. ہم پر یہ فرض نہیں کیا گیا کہ تم نے دن رات منہ کالا کر کے حج کی استطاعت پیدا کرنی ہے. استطاعت ہم پر فرض نہیں کی گئی. استطاعت ہو جائے تو پھر حج فرض کیا گیا. ہم پر یہ فرض نہیں کیا گیا کہ تم نے رات دن منہ کالا کر کے ہر ذریعہ اختیار کر کے صاحب نصاب ہونا ہے. نہیں، تم صاحب نصاب ہو جاؤ فطری طریقے سے. تمہارے پاس اتنے پیسے بچ جائیں تو ان میں سے زکوٰۃ ادا کر دو. سمجھ لگی بات کی؟ اسی طرح بادشاہی کے احکامات، حکومت کے احکامات، حکومت کے قوانین مکے میں نازل نہیں ہوئے. 13 سال گزرے نا. وہاں دین اسلام ہی تھا. وہ اسلام نہیں تھا مکے والا. وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے یہ احکامات ہیں اور اب تم زور لگاؤ اور حکومت بناؤ اور ان کو نافذ کرو. کہیں نہیں کہا. حکومت کے لیے دعوت نہیں ہوگی، حکومت کے لیے تبلیغ نہیں ہوگی، اللہ کی طرف بلانے کے لیے ہوگی. پھر یہ اللہ والے اگر حکومت میں آ جائیں تو پھر ظاہر ہے جو ان کا مائنڈ سیٹ ہوگا اسی کے مطابق ہی حکومت کریں گے نا وہ. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بندے جیسے بھی چور ڈاکو ہوں، جیسے وہ حکومت میں پہنچیں گے اسلام نافذ ہو جائے. ایسا نہیں. کل پارلیمنٹ اسلام نافذ کر دے اور ہاتھ کاٹنے شروع کر دے اور سنسار کرنے کو سارے شریف ہو جائیں گے.
یہ نظام پہلے زور لگایا نہیں کہ رشیا میں 90 سال یہی کوشش نہیں کی گئی؟ فیل نہیں ہو گئے وہ؟ ایک مومن انفرادی طور پر سب سے پہلا مخاطب ہے دین کا. دین فرد سے اٹھا، ایک بندہ کوئی صفحہ پر کھڑا ہوا ہے، یہ ہے اسلام کی ابتدا. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے ذمہ تمہارا اپنا آپ ہے. میں اس مخاطب ہوں دین کا. پھر جب میری بیوی ہو جائے گی، شادی ہو جائے گی، اب میرے ہی ذمہ بیوی کے حقوق، اب حقوق والی آیتیں مجھ پر لاگو ہونا شروع ہوگی. اگر میں شادی نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بیویوں کے بارے میں لمبی لمبی صورتیں ہیں، سورہ تحریم ہے، سورہ طلاق ہے، سورہ نساء ہے، وہ سورہ بقرہ کے احکامات ہیں، میں یہ کہوں کہ جی پورا قرآن معطل ہے، اتنی آیتیں معطل ہیں تیری شادی کی وجہ سے، تیرا باپ بھی شادی کرے گا؟ نہیں صاحب، جب میں شادی کروں گا تو وہ مجھ پر لاگو ہوں گی. آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تو ٹریفک کے قوانین آپ پر لاگو نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے معطل ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ جب تک دین جو ہے وہ حکومت میں نہیں آگا تو حکومتی ساری آیتیں معطل ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، فریب. اس نام پر ملکوں کے ملک تباہ کر دیے انہوں نے. کافر ملکوں کی طرف منہ نہیں کیا انہوں نے، اسلامی حکومتوں، مسلمانوں کی حکومتوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اور ہر زمانے میں یہ ہوتا ہے. مسلمان خلافتیں مسلمانوں سے ہی لڑتی رہے، باغی گروہ اٹھتے رہے، نہیں ہم پورا لے کر آئیں گے، وہ پوری آیتیں ہم نافذ کریں گے. تو جب اچھا ایک بیوی آ گئی، بیوی والی آیتیں اب نافذ ہونا شروع ہو گئی. اولاد ہو گئی، اب دائرہ کار بڑھ گیا، اب ان کی ذمہ داری بھی میرے اوپر آ گئی. قوا انفسکم واہلیکم، جس کے آل ہیں ہی نہیں، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. اب میں کسی کا پڑوسی ہوں، وہ والی آیت بھی میرے اوپر. میں کسی کے ساتھ سفر کرتا ہوں، کسی کا مہمان ہوتا ہوں، میرے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں، جو میرا سٹیٹس تبدیل ہوتا رہے گا اس سٹیٹس کے مطابق کے متعلق ہدایات موجود ہیں. یہ گائیڈ بک ہے. جب وہ چیز تمہارے پاس نہیں ہے وہ تیرے اوپر لاگو نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنی جگہ موجود ہے، نہ وہ معطل ہے نہ منسوخ. تو کہیں بھی یہ مشن نہیں دیا گیا، نہ نبیوں کو کہ حکومت میں آنا تمہارا مشن ہے. نیور ایور. اللہ کی طرف بلاؤ، جتنے بندے بھی آ جاتے. حضرت داؤد، حضرت سلیمان 2 بادشاہ ہیں، دعوت کے ذریعے حکومت انہوں نے نہیں لی. آپ کو پتہ ہے حادثہ ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام نے مار دیا جالوت کو اور ہیرو بن گئے اور بادشاہ بن گئے. وراثت میں ملی ہے. ووارث سلیمان و داؤد، سلیمان علیہ السلام کو وراثت میں ملی. معجزہ ہے. جنات ان کے قابو میں دے دیے گئے، پرندوں کی وہ بولیاں سنتے تھے، ہوا ان کے قابو میں تھی. وہ ایک علاقے پر انہوں نے حکومت، دعوت سے نہیں. مدینہ دعوت نے فتح کیا ہے، فوج نے نہیں. حضور کو مسلح گروہ بنا کر جنہوں نے نقاب پہنے ہوئے وہ لے کر نہیں مدینے آئے تھے اور آ کر گینگسٹروں کی طرح قبضہ کیا ہوا علاقے پر. دعوت دی گئی حضور کو بطور حاکم، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کو اپنا سربراہ بناتے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو حضور نے بھیجا ہے دعوت کے لیے. مدینہ فتح نہیں کیا گیا، مفتوحہ علاقہ نہیں ہے. دعوت قبول کی ہے پورے کے پورے علاقے نے، مسلمان ہوئے اجتماعی طور پر، حضور تشریف لے. دعوت کی وجہ سے جو حکومت بنی ہے، پھر اس کے بعد حضور کی دعوت کا اسلوب تبدیل ہو گیا. اب حضور نے دروازے نہیں بجائے، وہ مکے میں بجائے. وہ ایک داعی کا اسلوب ہے. مکہ چھوڑا، آپ کی جو اصل امت دعوت تھی وہ مکے والے تھے، اسی لیے ان کے لیے کوئی آپشن چھوڑا ہی نہیں تھا. یا تم نے 4 مہینوں میں مسلمان ہونا ہے ورنہ تم قتل کر دیے جاؤ گے، کوئی جزیہ نہیں ہے، تمہیں جینے کا حق کوئی نہیں. اس لیے کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی کوئی رسول کسی امت میں مبعوث ہوتا ہے جس قوم میں، اس قوم کو یا تو اس رسول کو قبول کرنا ہوتا ہے، ورنہ اللہ کا عذاب آتا تھا، صرف مسلمان بچتے تھے، باقی پوری قوم مٹ جاتی تھی.
اور وہ قدرتی آفت کی صورت میں آتا تھا، زلزلہ آتا تھا، تیز ہوا آتی تھی، کوئی والکانو پھٹتا تھا، کوئی ٹورنیڈو آتا تھا، زمین پھٹتی تھی، سمندر چڑھ آتا تھا، اس طرح ہلاک کیے جاتے تھے، لیکن ان سے جینے کا حق لے لیا جاتا تھا، وہی بچتے تھے جو کشتی نوح میں سوار ہے۔ اس لحاظ سے 13 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت مکے والوں پر تمام ہو گئی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نکلیں، اس لیے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ کی موجودگی میں اللہ عذاب آپ کی برکت نہیں دے گا۔ آپ چلیے، جب حضور مدینہ تشریف لے آئے تو مکے والوں پر عذاب آ جانا چاہیے تھا نا، لیکن اللہ فرمایا نہیں، اب تمہیں حکومت مل گئی، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اب اللہ نے وہ عذاب جو رسول کو جھٹلانے والی قوموں کو ملتا ہے تمہارے ہاتھوں دے گا۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، تو تاکہ تمہارے اندر کا غصہ نکلے، سینے کا غصہ نکلے، تمہارے سینوں کو شفا ملے، تمہیں نکال دیا گیا، تمہارے مال ضبط کر لیے گئے، یہ صورت بنی۔ اس کے بعد جب سورہ توبہ نازل ہوئی، کیسر نے ریٹریٹ کیا، شکست ہو گئی اس کو، روم کی بارڈر کے سارے عرب جو ہے وہ معاہدے کے تحت اسلامی ریاست کا حصہ بن گئے۔ تو اب کہا گیا کہ منافقین کو جو ہے وہ اعراض کریں لیکن ان کو ننگا کریں، یہ ان کی سزا ہے۔ اہل کتاب سے کہا گیا کہ تم اللہ کو مانتے ہو، رسولوں کو مانتے ہو، فرشتوں کو مانتے ہو، قیامت کو مانتے ہو، حساب کتاب کو مانتے ہو، جنت جہنم کو مانتے ہو، لہٰذا ہم تمہیں 2 آپشن دیتے ہیں، یا مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ دو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ریاست تمہاری حفاظت کرے گی، اس کے بدلے میں تم ٹیکس دو۔ مسلمانوں پر ٹیکس نہیں لگایا گیا چونکہ مسلمان زکوٰۃ دیتے تھے۔ 2 آپشن، یا مسلمان یا جزیہ، وہم صاغرون، چھوٹے بن کر رہو، لا آف دی لینڈ اسلام ہوگا، اپنے معاملات تم اپنی کتاب کے مطابق حل کرو، اسلام کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تم سے، اپنے فیصلے خود کر لو، نہ لاؤ حکومت کی۔ لیکن اگر مسلمان ہوں اور اپنے فیصلے اپنے گاؤں میں کر لیں دیانتداری کے ساتھ، تو انگریز کی عدالت میں کوئی جائے گا ہی کیوں، وہ خود بند ہو جائے گی۔ جب گاہکی نہیں آئیں گے تو عدالتیں خود بند، عدالتیں تو بے ایمانوں نے مینا بازار بنا رکھی ہیں، کھڑا ہونے کی جگہ نہیں ہے وہاں پہ۔ بھائی مجھے پتا نہیں کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، اگر میں مسلمان ہو جاؤں اور کہوں کہ یار غلط مقدمہ ہے، میں نہیں جاتا، یار اس کا حق بنتا ہے، اس کو دے دو، کتنے دن ہے، میں نے پھر اسی مٹی میں چلے جانا، مٹی بن جانا، 2 کنال 4 کنال کے لیے، 1 مرلے کے لیے، 5 مرلے کے لیے، 4 مرلے کے لیے، قرآن بھی جا کے جھوٹے اٹھاتے ہیں، جھوٹے گواہوں کو بھی تیار کرتے ہیں گواہی کے لیے، سارا کچھ کون کرتا ہے؟ یہودی سازش ہے یہ، وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ مسلمان جنہیں دے کر شرمائے یہود، ہم تو نئے باہر سے کوئی سازش نہیں کرتا، سازش ہمیشہ کمزور کرتا ہے، جب وہ کچھ نہیں کر سکتا پھر سازش کرتا ہے، وہ والے یہودی طاقتور ہیں باس، وہ ڈنڈا دیتے ہیں، سازش نہیں کرتے، سازش منافق کرتے تھے جو کمزور تھے، انہیں سازشوں کی ضرورت نہیں، وہ یار تمہاری شوگر کی دوا بند کر دیں، بلڈ پریشر کی دوا بند کر دیں، سارے مر جاؤ تم لوگ، کتنے سال جیو گے تم لوگ؟ اگر وہ ہم کہتے ہیں فلاں چیز کا بائیکاٹ کر دیں، فلاں چیز کا بائیکاٹ کر دیں، وہ اگر کہیں کہ صرف دوائی مت دو، عراق میں لاکھوں بچے مر گئے، صرف انہوں نے دودھ بند کیا تھا اور دوائیاں بند کی تھی، ملینز۔ وہ اگر اس طرح کریں کہ یہ تمہارے یہاں کے ٹرک چڑھا دیتے ہیں تمہاری عوام پر، عوام الناس پر، تمہارے پر، تم جن کو کھلاتے ہو جن سانپوں کو، وہی اٹھ کر تمہاری عوام پر، ان کی بارڈر بند کر دو، ان کا حق بنتا ہے۔ ہمارے کرتوت ایسے ہیں، وہ اگر بند کر دیں اپنی پروڈکٹس تو آپ کو اسپرین نہ ملے، آپ کو پیناڈول نہ ملے، یہ سب ان کا رائٹ ہے، یہ کاپی رائٹ ہے ان کا، آپ کو پاؤڈر بیچتے ہیں، آپ ٹھپے لگاتے ہیں، کراچی سے سمجھتے ہیں کراچی میں پیناڈول بنتی ہے، ایک سوئی بھی ہم نہیں بنا سکتے، وہ بھی کسی کا کاپی رائٹ ہے، ہم تو فرنچائزڈ ہیں۔ لہذا
پھر مدینے نے اپنا دفاع کیا ہے، جہاں بھی پتہ چلا کہ کوئی اس ریاست کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اس کی طرف مارچ کیا گیا، پریمپٹیو، ریاست کی حفاظت کے لیے، نہ کہ دین کے لیے۔ یہ ریاست اسلامی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور بادشاہ کوئی قانون سازی نہیں کی، کوئی پولیس، کوئی جیل، کوئی عدالت، کوئی نہیں۔ ہم نے فرمایا اپنے معاملات گھر میں طے کر لو، ایک دوسرے کو معاف کر لو۔ کسی کی چوری ہوگی یا کسی نے چوری کر لیا، آپس میں دونوں بھائی جو ہے بیٹھو، برادری کے بندے بیٹھو اور کہو یار اتنے پیسے لے لو تم جو تمہارا اس نے چوری کی ہے، اور اتنا ہرجانہ اس سے لے لو تم، اور اس کو 10 15 20 کوڑے مار دو، اس کو تفے 4 مار لو اس کو، اور چھوڑو، معاف کر دو۔ حضور کو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس سے کہ کیوں معاف کیا تم نے چور کو، بدکاری کسی نے کر لی ہے تم اس کو پکڑ کے نکاح کر دو دونوں کا، حضور کو کوئی تکلیف نہیں۔ آپ نے فرمایا بھائیوں کو مجھ تک لانے سے پہلے پہلے معاف کر دو، میری عدالت میں آگے پھر تم سے معافی کا حق ختم ہو گیا، اب قانون نافذ ہوگا۔ کسی کو شرطہ بھیج کے بلوایا نہیں، گرفتار نہیں کی، خود آئے جو آ کے انہوں نے اقرار کیا، آپ نے اعراض کیا، بہانہ ان کو دیا ہے، چھوڑو تم نے ایسے ہی، تم سمجھ رہے ہو تم نے یہ کیا، شاید تم نے ایسے کیا ہوگا، جاؤ۔ بطور حکمران آپ نے حکومت کے وہ جو سسٹم ہوتا ہے وہ سسٹم نہیں بنایا، خود ہی لوگ وہ فضا بنائی ہے، وہ سوسائٹی دے کر گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں ہر بندہ اپنے ضمیر کی عدالت میں خود جواب دیتے۔ کو پتہ ہے انہوں نے خود سزا چنی ہے، اپنی عدالت میں مقدمہ چلایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آ کر نافذ کروائی ہے، اس لیے کہ زمین پر اللہ کی طرف سے قوت نافذہ جو ہوتی ہے، ایگزیکیوٹو جو نبی کریم تھے، سزا انہوں نے خود اپنے آپ کو دی ہے اپنے ضمیر کی عدالت میں، اس لیے فرمایا کہ انہوں نے جو توبہ کی ہے میں اپنی پوری امت پر تقسیم کر دوں تو وہ بخشی جائے، انہوں نے جو توبہ کی ہے سارے مدینے والوں کو بخشا کر لے جائے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی عدالت میں سزا سنائی، کوئی ڈسکاؤنٹ کلیم نہیں کیا۔ تو حضور نے بطور حکمران نہیں، بطور رسول۔ تو یہ جو ایک ہمارے یہاں نیریٹو ہے کہ جی جب تک اسلام حکومت میں نہ آئے تو آدھا قرآن معطل رہتا، نہ صاحب ایسا نہیں ہے، آپ کی جو حیثیت ہے وہ والا قرآن آپ پر لاگو ہے، اور اسی کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ آپ کی ڈومین تھی، آپ تھے، آپ کی بیوی تھی، آپ کے 2 بچے تھے، آپ کے والدین تھے، آپ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، جس کے ساتھ لین دین کیا اس کے ساتھ کیا۔ کبھی اللہ یہ نہیں پوچھے تم حکومت میں کیوں نہیں آئے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں اپنی بیوی کا ذمہ دار ہوں، میں کتنا بھی نیک ہو جاؤں میں آپ کی بیوی پر پردہ لاگو نہیں کر سکتا، یہ میری ڈومین نہیں ہے، اس کے بارے میں مجھ سے سوال بھی نہیں ہوگا، اپنا اپنا گھر سنبھالو یار، تم دوسرے دن 20 کروڑ سارے مومن بن جاؤ گے، تو کہتے حکومت نافذ کرے، حکومت نافذ کرنے کے لیے پھر پولیس بھی رکھے، پھر تھانے بھی زیادہ بنائے، تو سیدھے کہو کہ اللہ فرشتہ نازل کر دے جو ہر بندے کے سر پر ڈنڈا لے کر کھڑا رہے اور اس کو سیدھا رکھے۔ تم خود سیدھے کیوں نہیں ہو جاتے، اللہ رسول کے کہنے سے کیوں نہیں سیدھے ہو جاتے؟ تم کیوں کہتے ہو پارلیمنٹ تمہیں سیدھا کرے اور سیدھا رکھنے کے لیے تمہارے لیے وہ پولیس اور فوج بھرتی کرے؟ تمہارے اوپر تمہارا اپنا آپ ہے، جتنے تمہارے کونے ہیں ان کونوں کا خیال رکھو، کسی کونے سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو، اتنی ساری بات ہے، اتنا سارا سہل دین ہے۔ ایک فرد ہو تقوی اختیار کرو، بیوی آئی ہے اس کا بھی خیال رکھو، بچے آ گئے ہیں ان کا بھی خیال رکھو، ان کے حقوق کا خیال رکھو، ان کے لیے چونکہ ذمہ داریاں آ گئی ہیں، ایکسپینسز بڑھ گئے ہیں، تو کہا کہ حلال کو مد نظر رکھو، حرام میں منہ مت مارو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہاری آزمائش ہے، جو بچے تمہیں دیے کہ ان کے مستقبل کی فکر میں خود بڑی زندگی روٹی روکھی سوکھی کھا لی ہے، پیاز کے ساتھ کھا لی ہے، چٹنی کے ساتھ کھا لی ہے، لیکن بالکل سیدھے رہے، جو ہی اولاد آئی ہے اس کی خاطر ڈنڈی، یہ فتنہ تھا، یہ فتنہ ہے۔ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن، دشمن کا مطلب کیا ہے کہ ان کی وجہ سے تم فیل ہو جاؤ، بیوی کے لیے ڈنڈی مارو گے، اس کی ڈیمانڈ کے لیے ڈنڈی مارو گے، وہ زیادہ زیور مانگتی ہے اس کے لیے رشوت لو گے تم، یہ ہے دشمنی۔
ایک فرد سے اس کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا، دوسرے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. دوسرے کا گھر اس کی ڈومین نہیں ہے. سلام دعا کرو اس کے ساتھ، دوسرے بندے کے ساتھ، اسے کتاب دے دو، وہ پڑھے، عمل کرواتا ہے نہیں کرواتا اس کی اپنی ذمہ داری ہے. یہ تم بالکل بیٹھے ہو کہ جو ہی حکومت بنے گی اس کے بعد فوراً ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں گے، تیزاب ڈالنا شروع کر دیں گے، جو سر پہ دوپٹہ نہیں رکھے گی اس کو گنجا کر دیں گے، اپنا یہ سارے جو رالیں ٹپکا رہے ہیں نا ہم. اللہ پاک نے اس زمین پر نظام کو قائم رکھنا اس لیے ہمیں حکومت نہیں دے رہا. یہ زمین اللہ نے برباد کرنے کے لیے نہیں بنائی، یہ تعمیر کے لیے بنائی ہے. کوئی باغبان اپنا باغ کسی برباد کرنے والے مالی کو نہیں سونپتا. اللہ نے ان کو سونپا ہوا ہے جنہوں نے یہ دنیا آباد کر دی ہے. جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب ان کی محنت کا نتیجہ. ہم تو جہاں گئے ہیں کھنڈر بنایا کہ نہیں بنایا؟ وہ ایلیپو کا کیا کر دیا ہم نے، کیسے کیسے قدیم شہر برباد کر دیا ہم نے. ہم جہاں گھسے ہیں صومالیہ میں کچھ چھوڑا ہے ہم نے؟ سوریا میں کچھ بچا ہے؟ باقی عراق میں کچھ بچا؟ کھنڈرات کے سوا قوم عاد و سمود کو روتے ہو، ان کے تو اب بھی مکان اسی طرح جیسے ابھی چھوڑ کے نکلے ہیں وہ لوگ. بربادی تو ہم نے کی. ہم اللہ کا عذاب ہیں. جس ملک میں گھستے ہیں اسلام کے نام پر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، بھوکا مار دیتے ہیں وہاں کے لوگوں کو، کھانے کا کوئی انتظام نہیں کرتے، ہاتھ کاٹنے پہ ہمارا زور ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں اسلام آ گیا. جی لو، اسی کی کمی تھی بس، باقی پورا اسلام ہمارے اندر. رب قد آتیتنی من الملک، اے اللہ تو نے مجھے ملک دیے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. یزید نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعزیت کی. تخت سے نیچے اتر کے بیٹھا آپ کے ساتھ اور کہنے لگا کہ آپ کے بھتیجے نے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو تھے یہ دونوں کزن تھے آپس میں، چچا زاد تھے. حضرت عباس جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے چچا تھے، حضور کے بھی چچا تھے. تو اس لحاظ سے حضرت امام حسین جو تھے وہ بھتیجے بنتے تھے حضرت ابن عباس کے. کیونکہ آپ کے بھتیجے سے تعویل میں غلطی ہوئی ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ ان الارض یارثها عبادی الصالحون، بے شک زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے. انہوں نے اس سے یہ سمجھا کہ یہ آیت اس زمین کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور یہاں حکومت کرنے کا حق صرف صالح لوگوں کو ہے، جبکہ یہ آیت آخرت کے بارے میں، یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن یہ زمین دوسری زمین میں تبدیل کی جائے گی پھر صرف صالح لوگوں کو کی حکومت ہوگی، دوسرے تو ہوں گے ہی جہنم میں. پھر صرف یارثون الفردوس اس کی بات ہو رہی ہے. جبکہ اس زمین پر اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، نیک کو نہیں جس کو تو چاہتا ہے دیتا. بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد ہیں. جب انہوں نے غنڈہ گردی کی تو سورہ بنی اسرائیل میں کیا کہا؟ بعثنا علیہم عبادا لنا، عباد عبد کی جمع، عبادا لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار. ہم نے ان پر اپنے بندے بھیجے جو کیا تھے؟ شدید جنگ کرنے والے، مارشل قوم تھی. اولی باس شدید، شدید جنگ کرنے کی ان کی فطرت تھی. جیسے ہمارے یہاں قبائل، انہیں تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے مینڈے کا بچہ نکلتا ہے جو ہی اور دوڑتا ہے پانی کی طرف، اور بطخ کا بچہ نکلتا ہے پانی کی طرف دوڑتا ہے، اسے تیراکی کی مشق کرانے کی ضرورت نہیں، جاتے ہی تیرنا شروع کر دیتا ہے. مارشل قوموں میں بچوں کو تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی، جینیٹکلی مارشل ہوتے. بعثنا علیہم عبادا لنا اولی باس شدید فجاسوا خلالہ، وہ گھروں کے اندر گھس گئے، کوئی دروازہ نہیں بجایا. یہ کون تھے بندے اللہ کے؟ بخت نصر ایرانی بادشاہ، آتش پرست. یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب اللہ کے بندے غداری کرتے ہیں تو پھر اللہ ان پر اپنے دشمنوں کو چڑھا کر لاتا ہے تاکہ ان کے منہ کالے کرے.
کوئی ہمارے اندر کرتوت ایسے ہوتے ہیں کہ دشمنوں کو کافروں کو چڑھا کر لاتا ہے. عباد اللہ نولی باسن شدید. تو مالک الملک توت الملک من تشاء وتنزع، نزع کا عالم ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا. یہاں تو یہ فارمولہ چلتا ہے. تو آپ کے بھتیجے سے تعویل میں غلطی ہوئی، انہوں نے کہا کہ نہیں لازم ہی نیک بندے کی حکومت ہونی چاہیے، جبکہ یہاں نیک و بد سب کو حکومت ملتی ہے. ان سے تعویل میں غلطی ہوئی. تو یہ جو ملک ہے یہ کبھی بھی اس دعوت کا موضوع ہی نہیں رہا ٹوٹلی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، کون سی حکومتیں بنائی ہیں؟ تو کیا ان کا اسلام نہیں تھا؟ وہ ناکام گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکومت کہاں تک قائم تھی؟ کوئی نہیں. شرع لکم من الدین، دین میں وہی چیز تمہارے لیے مشروع کی گئی ہے، تم پر لاگو کی گئی ہے. شرع ما وصی بہ نوحا، جس کی وصیت ہم نے نوح علیہ السلام کو کی تھی. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. یہ وہی دین ہے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، جو نوح کو دیا گیا تھا، جو ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو جس کی وصیت کی گئی تھی. شرع ان کے ذمہ کیا گیا تھا. تو اگر یہ وہی دین ہے تو بتا دیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت کہاں قائم تھی، موسیٰ علیہ السلام کی حکومت کہاں قائم ہوئی تھی؟ وہ تو در بدری کے اندر فوت ہوئے، ان کی قبر کا کوئی نہیں پتہ. آج تک یہودی کھود کھود کر مر گئے ہیں، قبر کا پتہ نہیں ہے. ہم وہ امت ہیں کہ جن کی کتاب بھی محفوظ ہے اور جن کے نبی کی قبر بھی محفوظ ہے. نبیوں میں سے کسی کی قبر محفوظ نہیں ہے، سب گیس ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے، یہ حضرت اسماعیل. یہ صرف گیس ہیں، بعد والوں نے نشانیاں لگائی ہیں. پکی بات اندر کی صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی معلوم ہے کہ یہ قبر ہے جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم وہ قوم ہیں جن کی کوئی چیز بھی دھند میں نہیں، واضح ترین ہے. اللہم رب مالک الملک توتی الملک من تشاء رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الحدیث. تعویل الاحادیث دونوں بادشاہی کرنے کا ڈھنگ، بات معلوم کر، بات سے معلوم کر لینا، خواب سے مائی، خواب کی تعبیر، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے بنانے والے. فطرہ پہلے مرحلے پر جب کسی چیز کو تراشا جاتا ہے، جیسے درزی کٹائی کرتا ہے، یہ فطر. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا خیر خواہ. ولی اصل میں وہ ہوتا ہے ولا، جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت میں تو ہی میرا خیر خواہ. یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ پاک کے بارے میں کبھی بھی بدگمانی نہیں پالنی چاہیے کہ میرا بھلا تو اس کام میں تھا، اللہ نے مجھے کوئی اور رستہ دکھا دیا. جہاں میں شادی کرنا چاہتا تھا یا چاہتی تھی وہاں میرا بھلا تو وہاں تھا، بس اللہ نے چھڑکا دیا رشتہ. نہیں بھائی، جہاں اللہ نے کرا دیا تیری خیر وہیں رکھی ہوئی، اس میں ڈونٹ. عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند اور اللہ نے اس میں تمہاری بہت ساری خیر رکھی ہوئی ہو. تمہیں بیوی شاید ناپسند ہے، مگر اللہ اس میں سے جو تمہیں اولاد دے گا وہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دے گا، صدیوں تمہارا نام روشن کر دے گا. اس طرف دیکھو، سونا مٹی میں ہوتا ہے، درختوں سے نہیں لگتا. کوئی 2% اس کے 98% ریت ہوتی ہے، 2% سونا ہوتا ہے، وہ مٹی میں ملایا گیا ہے. تمہیں مٹی میں جانا پڑتا اس کے لیے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ مشکل سے مشکل مرحلہ بھی آئے تو سمجھ اس میں میری کوئی خیر تھی، اس لیے کہ اس کے پیچھے میرا خیر خواہ ہے. بچہ کتنا والدین پر اعتماد کرتا ہے، کڑوی دوا بھی ان کے بھروسے پر پی لیتا ہے، کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ زہر بھی ہو سکتا ہے. اسے پتہ ہے یہ زہر نہیں دے سکتے. اور اسی پہ ماں دے بھی دیتی ہے زہر، وہ جو خودکشی کرتی ہیں بچوں سمیت، اور دودھ میں یا چائے میں ملا کے زہر کھلا دیتی. لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا. وہ ہر شر کے پیچھے بھی آپ کے لیے خیر ہوگا اگر آپ بدگمانی نہیں کریں گے. دیکھیں یوسف علیہ السلام پر کتنے مراحل گزرے ہیں.
40 سال جدائی رہی ہے. 10 سال کا بچہ باپ سے جدا کر کے کنویں میں پھینکا گیا, بک گیا, جگہ جگہ رہا, 10 سال تو جیل میں گزرے. تو کوئی گلہ کیا؟ کہا نہیں, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا آخرت میں میرا خیر خواہ ہے. بس جن مراحل سے گزار کے تو لایا ہے, تیرا ہی کمال ہے, تو ہی کر سکتا تھا. توفنی مسلمن, توفنی مسلمن, مجھے حالت اسلام میں یعنی مسلمانی میں سر تسلیم خم کیے ہوئے موت دینا, تیرے باغی کی اشتیاری کی حالت میں مجھے موت نہ آئے. وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹا ذبح کرنے پر تیار ہو گئے تو اللہ نے کیا کہا؟ فلما اسلما, جب دونوں مسلمان ہو گئے, یعنی سر تسلیم خم کر دیا. ہر مرحلے پہ یا ہم اپنے اسلام کی نفی کرتے ہیں یا اس کو رینیو کرتے ہیں. اگر ہم اس کی صبح سے ہم مسلمان ہیں, فجر پڑھی ہے تو آپ کی مسلمانی زور تک رینیو ہو گئی ہے, زور نہیں پڑی تو مسلمانی ختم ہو گئی ہے آپ کی. اب گریس پیریڈ اس میں توبہ کر کے پلٹ کے آ جائیں, ادروائز من ترکھا فقد کفر, جس نے اس کو ترک کر دیا اس نے کفر کر دیا. اس حالت میں اگر آئی موت تو ظاہر ہے تم اشتیاری ہو. فلما اسلما, جب دونوں نے سر تسلیم خم ہو گئے, مسلمن, اے اللہ حالت گناہ میں موت نہ آئے مجھے, جب بھی موت آئے تو میں تیری فرمانبرداری میں ہوں. تو وفنی مسلمن وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ, اور مجھے صالحین میں کے ساتھ ملحق کر دے, جوڑ دے مجھے صالحین کے ساتھ, جو آگے نکل گئے ان کے ساتھ جوڑ دے. یہ دعا کر رہے ہیں, ساری زندگی تبلیغ کیا, پیغمبر ہیں, پیغمبر کے بیٹے ہیں, پیغمبر کے پوتے ہیں, پڑ پوتے ہیں. حضرت یعقوب نبی ہیں, حضرت اسحاق نبی ہیں, حضرت ابراہیم نبی ہیں, ان کے پوتے پڑ پوتے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ الحقنی بالصالحین. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب وہ چیمٹی والا معاملہ ہوا تو انہوں نے کیا کہا؟ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ, اللہ میں اس قابل تو نہیں ہے, تو اپنی رحمت سے مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل کر لے. اور اللہ کے بندو, 4 نمازیں پڑھ لیتے ہو تو لوگوں سے جینے کا حق چھین لیتے ہو, تم اتنے صالح بن جاتے ہو, تم اتنے متقی بن جاتے ہو کہ دوسروں کو تم چلتا نہیں دیکھ سکتے. کون صالح ہے کون غیر صالح اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے, یہ فیصلہ قیامت کو ہونا. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. حضرت ہود دعا کرتے ہیں, حضرت صالح دعا کرتے, سب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اپنے صالح بندوں میں سے مان لے, تو تسلیم کر دے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہوگا کہ تو تسلیم کر. ہمارے یہاں تو ہر بندہ بس یہ سمجھتا ہے کہ جنت کی چابی اس کی جیب میں ہے, اس نے فلاں فلاں کام کیے ہوئے, اور بس اب وہ جس کو چاہے, جس کو بددعا دے اس کو الٹا کے رکھ دے, جس کو چاہے اس کو کوئی بھی دفعہ لگا کے جینے کا حق چھین لے. وہ سیڑھیاں بیچتا ہے, وہ سیڑھیاں بیچتا ہے کہ جرم کرتا ہے اللہ اس کا حساب لے لے گا. تم نے 4 نمازیں پڑھ لی ہیں, تم جا کے بم رکھتے ہو اس کی سیڑھی والی دکان کے اندر, وہ بھی مارتے ہو, 4 گاہک بھی مارتے ہو, تمہیں یا 4 نمازوں کے بدلے میں قتل کرنے کا, اس نے کم گناہ کیا تھا, تم نے زیادہ کر دیا. اللہ نے تو کہا تھا نا کہ نیکی سے بدی کو مٹاؤ, ادفع باللتی احسن, اس سیئہ کو نیکی کے ذریعے کرو. تم نے گناہ کے اوپر اس سے زیادہ سنگین گناہ کر کے تم سمجھتے ہو اس سے تم نے بدی کو مٹا دیا. تو صالح ہونا, اپنے آپ کو سمجھنا, یہ الگ بات ہے. ادروائز انسان اپنا محاسبہ کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سمجھے کہ اگر مجھے اللہ اس زمین پر چلنے دے رہا ہے تو سارے انسانوں پر رحم کرے گا, اس لیے کہ میں سب سے بڑا گناہگار ہوں. اگر مجھے چلنے دے رہا ہے تو باقیوں کو بھی اللہ پاک بخش دے گا, نہ کہ میں یہ کہوں کہ میرے سوا کسی کو نہیں بخشے گا اور میں بخشایا. یہ خناس ہوتا ہے, یہ ہیضہ ہوتا ہے نیکی کا. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. یہ غیب کی خبریں, یہ سارا قصہ جو ہے وہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم, آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اجمعوا امرہم, اس پر اجماع کر رہے, کہتے ہیں اس پر فلاں کا اجماع ہے, امت کا اجماع ہے, علماء کا اجماع ہے. یہ ہے اجمعوا, وہ اجماع کر رہے تھے کہ یوسف کو قتل کرنا ہے یا کنویں میں ڈالنا ہے. وما کنت لدیہم, آپ ان کے پاس اس وقت نہیں تھے, یہ ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں. اس لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہودیوں کی کتاب پڑھ کے یہ قصہ حضور نے سیکھا ہے.
اسی لیے حضور پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے تاکہ ان پر الزام نہ لگے. اللہ پاک اس لیے بچاتا ہے رسول کو. فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. اے نبی سے پہلے نہ آپ کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے کہ کوئی کہے کہ جی کو کہانی پڑھ لی ہے انہوں نے. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. نہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے کہ کوئی کہے جی افسانہ لکھتے لکھتے خود بھی ایک افسانہ کریٹ کر لے. بالکل صاف ورجن اس معاملے میں رکھا نبی کو تاکہ کوئی الزام نہ لگائے. ایک ان پڑھ اٹھ کے اس کے منہ سے وہ کلام نکلتا ہے، وہ بار بار کہتا ہے ایک سورت بنا کے لے آؤ تم. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. ہم وہی کرتے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے اور ہم ٹھیک ٹھیک قصہ بیان کر رہے ہیں. وَهُمْ يَمْكُرُونَ. اور وہ مکر کر رہے تھے جب وہ مشورہ کر رہے تھے کہ باپ کو جا کے کیا بتانا ہے کہ یہ قمیض پہ خون لگا کے بکری کا اور جا کے کہنا یوسف کو کھا گیا ہے بیڑیا. وہ مکر کر رہے. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں کی اکثریت اگرچہ آپ کی یہ حرص ہے اے نبی کہ پوری انسانیت مومن ہو جائے، لیکن ایسا ہوگا نہیں. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ. حرص آپ کو پتہ نا ہمارے لالچ کو کہتے ہیں. اگرچہ آپ کی لالچ یہی ہے کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، لیکن ہوگا ایسے نہیں. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. ہمیشہ اکثریت کافروں کی رہے گی، منکروں کی رہے گی. اللہ کے وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. اور آپ اس پہ ان سے کوئی دیہڑی تو مانگتے نہیں. یہ دین آپ کا بزنس تو ہے نہیں کہ چلے گا زیادہ لوگ آئیں گے تو روٹیاں بنے گی. ایسا تو ہے نہیں کہ آپ اس لیے چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان ہو جائیں. ایسا نہیں. ہمارے یہاں لوگ اس لیے کوشش کرتے ہیں زیادہ لوگ مسجد میں آئیں تاکہ وہ جب چادر پھیریں آگے چندے کے لیے تو اس میں زیادہ کہتے یار فلاں بندے کو جمعے میں لے کر آنا، پیسے والا کو ہے نا، تو وہ پھر مشن دیتے ہیں اگلے جمعے یار فلاں بندے کو لے کر آنا ہے تو انہیں مسجد میں. اوپر جاتا ہے جی ماشاءاللہ جی اس کو لے آتا. پھر یہ کامیابی ہوتی ہے انتظامیہ کی کہ وہ بندہ لے جائے. اس کے سامنے جب وہ کپڑا جائے گا تو وہ کوئی 150 تو نہیں، اپنی پھر کوئی 2-4 ہزار ڈالے گا. وہ فرمایا نبی آپ نے یہ ہے اپنے اوپر صدقہ بھی حرام کر لیا. چھوڑیں آپ اس بات کو. اللہ کے رسول جا رہے ہیں، 7 صحابی ہیں. ایک کھجور ملی، آپ نے اسے اٹھایا. دیکھنے والا راوی کہتا ہے کہ ردی دا مطلب ردی جسے آپ اردو میں کہتے ہیں. یہ ردی جو ہے یہ وہ جس کو جو دیکھے رد کر دے، قبول نہ کرے، اس کو ردی کہتے ہیں نا آپ. یہ ردی رے دال یہ اس کے اوپر حمزہ ہوتا ہے چھوٹا، ردی. وہ بالکل گئی گزری ردی کھجور تھی. آپ نے اٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہو کہ یہ صدقے کی ہوگی اور گر گئی ہوگی کسی سے تو میں اس کو کھا لیتا. کتنے دن سے میرے پیٹ میں کھانے والی کوئی چیز نہیں گئی. یہ بادشاہ ہے، یہ بادشاہ ہے محمد رسول اللہ. مدینے کا سین بھرا ہوا ہے سامان سے. ہر بندے کو اجازت ہے کہ جتنا اٹھا سکتا ہے بھر کر لے جائے، اور یہ خالی ہے، اندر فاقہ ہے. اس کے لیے محنت کی تھی. وہ ملحدین کہتے ہیں کہ جی وہ اس لیے کی تھی بادشاہی کے لیے. بادشاہ بن کے کیا فاقہ کمایا ہے؟ لوگ اس لیے بادشاہ بنتے ہیں کمبل پہ سونے کے لیے. لوگ بڑے بڑے محلات بناتے ہیں، بڑے بڑے بیڈ. حجرہ وہ ہے کہ بیوی سوتی رہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے. سجدہ کرنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ٹانگوں کو حضور سمیٹتے ہیں، سجدے کی جگہ نکالتے ہیں. کوئی 4 کنال کا محل نہیں ہے. کیا کمایا ہے ساری مشقت سے؟ اگر دنیا مقصود تھی تو خاسرہ دنیا والآخرہ. یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق. دشمن بھی دیکھیں، قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے، یہ معجز ہے، یہ زندہ معجزہ ہے. جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک زندہ ہے، منسوخ نہیں ہے. سابقہ رسولوں کے معجزے ان کی زندگی تک رہے. ادھر وہ گئے، ادھر معجزہ ختم ہو گیا. وہ ڈنڈا سارے اٹھا کے پھریں حضرت موسیٰ علیہ السلام والا. اب وہ پتھر میں سے پانی نہیں نکال سکتا اور سمندر کو پھاڑ نہیں سکتا. وہ جب تک موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا تبھی تک معجزہ تھا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے.
یہ عاجز کلام، اس کی دلیل کیا ہے؟ محمد کا صدق، محمد کی ہستی۔ آپ کے دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جو حدیث ہے وہ کیا؟ یعنی یہ تو کھڑا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر، آپ کے صدق پر، اس لیے کہ آپ کے کذب کا کوئی گواہ نہیں۔ دشمن بھی کہتے ہیں صادق المصدوق۔ حدیث کھڑی ہے راوی کے پاؤں پر، اس کا اپنا پاؤں نہیں ہے، اس کا سر ہے، اس لیے کہ سر پر قول رسول ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے کہا، دو اس کے لازمی جزو ہیں، ایک اس کا قول رسول ہونا اور دوسرا کوئی وہ بندہ جو یہ کہے کہ یہ قول رسول ہے۔ اب وہ بندہ کیسا ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ وہ بندہ ضعیف ہے اپنے کردار میں تو قول رسول کتنا بھی لاجیکل ہو، کتنا بھی منطقی ہو، اس بندے کے کردار کا ضعف کلام میں چلا جائے گا۔ ضعیف جو حدیث ہے وہ راویوں کے کردار کی وجہ سے ضعیف قرار دی گئی ہے نا، کہ فلاں پہ جھوٹ کی تہمت تھی، یہ اس کی عقل جو تھی یہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتی تھی، یہ جوڑ جوڑ کے بتاتا تھا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں اسماء الرجال کی کتاب میں جن میں تنقید کی گئی ہے، تو وہ راوی کا نام لکھتے ہیں اس کا اور کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، تو اس کے ضعف کی دلیل ساتھ لازم دیتے ہیں۔ اور یہ بڑی بڑی عجیب چیز، یعنی اصل اس میں جو پڑھنے والی چیز جس کی وجہ سے اس کو پڑھنے کا دل کرتا ہے، ورنہ تو ناموں کی لسٹ ہے، کون پڑھتا ہے؟ لوگ دوائی کھا لیتے، نہیں پڑھتے کہ اس میں کیا نفع نقصان۔ کہتے اس نے یہ جھوٹ بولا تھا فلاں سند سے، اس میں حضرت ابو ہریرہ بھی ہوتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتی ہیں، ابن عمر، لیکن وہ بات آگے جھوٹ کہتا ہے یہ جو عورتیں ہیں نا، ان کو چباروں میں مت بٹھاؤ، یعنی سہولتیں مت دو ان کو، اور نہ ہی ان کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ۔ یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اس کے جھوٹا ہونے کی جو دلیل دے رہے ہیں۔ میزان الاعتدال کتاب کے اندر، ان کو چباروں میں نہ بٹھاؤ، یعنی ان کو سوکھا مت ہونے دو، اور نہ ان کو لکھنے اور پڑھنے کا علم سکھاؤ، ان کو چرخہ کاتنا سکھاؤ اور سورہ نور پڑھا دو۔ کہتے ہیں کذبہ، جھوٹ بولا ایسے نہیں، حضور نے ایسے نہیں کہا۔ راوی اس نے ٹھیک ٹھاک موٹے موٹے ڈالے گے ان کے پیچھے سلسلے میں، اس لیے کہ یہ فلاں 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 موقع پر بھی جھوٹ بول سکا تھا۔ تو اصل مسئلہ نیچے والوں کا ہے کہ یہ بیچتے تھے۔ اب دیکھیں نا، لاکھوں حدیث اس قسم کی پورے مارکیٹ سے اس زمانے میں لوگ فلوٹ کرتے تھے، یعنی پتہ ہوتا تھا کہ فلاں جگہ فلاں سندیں بناتا ہے بندہ، آپ جا کے پیسے دیں۔ اعلی سند بنانی ہے تو وہ کہے گا جی اتنے پیسے دینے ہیں، تھوڑی سی کم درجے کے تو اتنے پیسے ہیں، اور یہ کہ ارجنٹ اتنے پیسے ہیں، ڈبل فیس ہے۔ اگر ابھی آپ ایک بندہ اونٹ پر سفر کر کے گیا ہے مہینے کا، تو وہ تو کہے گا نا ارجنٹ ہی کام ہو جائے، ٹھیک ہے جی آپ مہربانی کریں آج ہی بنا دیں، میں نے واپس بھی جانا ہے، اب میں جا کے واپس کب آؤں گا، کہے گا اتنے پیسے زیادہ لگیں گے۔ بنانے والے یحییٰ ابن معین مسجد میں بیٹھے، امام احمد ابن حنبل ساتھ بیٹھے ہوں، اور ایک بندہ انہی کے نام سے حدیث بیان کر رہا ہے، ایک واعظ کوئی مولوی کھڑا اور بڑے لوگوں کو رلا رہا ہے اور ان کے نام۔ تو یحییٰ ابن معین نے ان سے کہا کہ یہ حدیث آپ نے ایسے بیان کی؟ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں نہیں میں نے تو نہیں کہا۔ اس میں ان دونوں کو ڈالا ہوا تھا۔ جو فارغ ہو کے نکلنے لگا تو یحییٰ ابن معین نے روک لیا اسے۔ انہوں نے کہا ابن معین تو میں ہوں، یہ حدیث تمہیں کس نے دی ہے؟ یہ حدیث تمہیں کس نے دی؟ ابن معین نے۔ ان کا ابن معین تو میں ہوں، میں نے تو نہیں کہا۔ وہ کہتا ہے سرکار میں تو آپ کو عقل مند بندہ سمجھتا تھا، ابن معین آپ ہی ہیں بس، اور دنیا میں کوئی ابن معین نہیں ہے۔ آپ دیکھیے بھائی، جب تم ابن معین کہتے ہو تو اس کا مطلب ہے جو لوگوں کے ذہن میں ابن معین ہے وہ ہے نا،
جب آپ یہ کہتے ہیں امام احمد نے یہ کہا، یہ احمد رواہ احمد، اس کو احمد نے روایت کیا تو اس سے مراد احمد ابن حنبل صاحب کو معلوم ہے نا۔ اب وہ کہتے ہیں احمد دنیا میں اور تھوڑے ہیں، اس نے نہیں کیا تو دوسرے نے کیا ہوگا۔ اس قسم کے ڈھیٹ لوگ بھی موجود تھے جو منہ پر گڑ کے بتاتے تھے۔ اس لیے حدیث سے کوئی چیز فرض نہیں ہوتی، فرض وہی چیز ہوتی ہے جو قرآن سے ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہاں شک کا احتمال رہتا ہے، فرض، واجب، پھر اس کے بعد سنت آتی ہے، تو حدیث سے وجوب ثابت ہوتا ہے شرائط کے ساتھ، اور قرآن سے جو چیز 4 فرض ہیں وضو کے، قرآن سے ثابت ہیں۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ سارے جہانوں کے لیے یہ ذکر، یہ تذکرہ، ریمائنڈر ہے یہ۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور زمین و آسمان کی کتنی، آسمانوں کی کتنی آیاتیں جن کے پاس سے یہ گزر جاتے ہیں اور کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ لیکن اب انسانوں نے جو کائنات، پہلے تو اللہ یہ پتہ تھا بس اسی کائنات جو ہمیں نظر آ رہی اس کائنات کا مالک ہے، اب تو ہمیں پتہ چلا کہ جی اتنی گلیکسیز ہیں، ہر گلیکسیز میں ہمارے سورج سے لاکھوں گنا بڑے سورج ہیں، اور پتہ نہیں اور کیا کیا ہے، اور کیا سلسلے ہیں۔ تو اب ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اتنا بڑا خدا، خود ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے بخشش مانگنے والا میں اس سے بخشوں، حل من مسترزق، کوئی رزق مانگنے والا ہے میں اسے دوں۔ اتنا بڑا، اتنی بڑی کائنات کا خالق کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اس کو کیا ہو گیا، کوئی مسئلہ؟ اذان ہو گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔